تو یہ کہ میں خود بھی انگزائٹی کے ایک فیز سے گزرا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر ورڈ کہ مجھے وہ دوبارہ نہ ہو جائے نا, یہ جو وری ہے نا کہ مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, اور آپ ہر چیز نا ذہن میں کنیکشنز بناتے ہو, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, پورے پیکیج بناتے کہ کیوں اب ہونے لگا, اور پھر آپ کا نا ذہن اس سے نا یعنی ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جب یہ فیز آیا تو اس میں وہی ہارٹ بیٹ تیز, وہ بندہ جو 100 سیڑھیاں چڑھ لے تو سانس نہیں چڑھتا, وہ 5 سیڑھیاں چڑھتا ہے اس کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ بیٹ اتنی تیز کہ ہر ٹائم 24/7 ہارٹ بیٹ تیز ہے. پھر ہونٹوں کا سوکھ جانا, پیاس کا لگنا, بار بار واش روم کا آنا, اور اگین یعنی لوگوں سے بات کرنے کی کانفیڈنس شیٹر ہو جانا, سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. اور یعنی الحمدللہ آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن, لیکن جب میں اس فیز میں تھا نا آئی نیور یوز ٹو ٹاک. میں چاہتا میں اکیلا رہا ہوں, گھر پہ مہمان نہ آئے, کوئی فون بجنا نا دل کی دھڑکن تیز, اوہ یہ کیا نیوز آئی ہوگی, سبحان اللہ برو. ایون گھنٹی کا بجنا باہر کوئی آفت آ گئی ہے, سیریس فیئر آف دی اننون اور فیوچر کا جو ہے نا یہ پتہ ہے وسیم بھائی, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دوز ہو ویک اپ ود اینزائٹی, یعنی the life is normal completely fine but when they wake up at a panic attack تو میں نہیں کہوں گا but anxiety attack. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایسے کوئی کیسز آئے ہیں؟ یا بالکل, اس کی بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی, لیکن جب ہم پراپر ان سے بات کرتے ہیں, جب وہ کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب چائلڈہڈ ہے, کوئی بچپن میں کچھ ایسی چیز دیکھی تھی, کوئی ایگزام کلیئر کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پایا, مارکس پورے نہیں آئے, یعنی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک فیلئر ہے, کوئی ان ریزالو کوئی مسئلہ چلا آ رہا ہے جو کہ چلتے چلتے یہاں تک آیا ہے. وہ ذرا سا جب وہ کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی. جیسے اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اسٹریس نہیں لیتا اور چہرے پہ اسٹریس ہی اسٹریس ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ آپ رہنے دیں, ایسی بات نہ کریں, جو یہ ڈینائل میں آپ ہیں نا, بغیر اسٹریس کے ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. فزیولوجیکل جو انگزائٹی ہے اگر وہ ایگزام سے پہلے نہیں ہوگی تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ پہلے آپ ایکسیپٹ تو کریں کہ آپ کی لائف میں مسئلے چل رہے ہیں, ہر انسان کی زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں. بہتر انسان وہ ہے جو ان پرابلمز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. آپ اگر ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو آپ نے تو پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیا. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے, تو پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن کو انگزائٹی نہیں ہوتی, ایک سائیکوپیتھس اور ایک وہ جو کہ قبرستان میں دفن ہے. جو زندہ ہے نا اس کی لائف کے ساتھ یہ پرابلمس چل رہی ہیں اور وہ ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹ سے میں بھی ملا, وہ کہتے ہیں میں اسٹریس لیتا نہیں ہوں بٹ سم ٹائمز آئی ویک اپ ان انزائٹی, پینک اٹیک ہو ہوتا ہے مجھے اور بڑا لمبا چلتا ہے سارا. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا جیسے وہ اٹھتے ہیں نا کبھی کبھی, یعنی دس ہیپنز ریئرلی, تو ان کو وہ اٹیک کیوں آتا ہے. جب ہم نے مزید ڈگ ان کیا اور ڈیپ ڈاؤن گئے تو پھر ان کو میموریز پرانی یاد آنا شروع ہو گئیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جب اراؤنڈ 7th 8th کلاس میں تھا, میں ایک رات کو اٹھا اور میں بڑا ڈر گیا تھا بیکاز میں اکیلا سو رہا تھا کمرے میں, یوزلی میرے سبلنگز ساتھ سوتے تھے, اور میں ڈر گیا. اور ڈرنے کے بعد نا سنس میں اتنا ایک ڈس اورینٹیڈ اٹھا, نہ مجھے میرا نائٹ سوٹ مل رہا تھا, نہ مجھے کوئی گھر میں نظر آ رہا تھا, اور ڈور لاک تھا پیرنٹس کا. تو کہتے ہیں میں اتنی ٹینشن میں تھا, تو اس ٹینشن میں ہی نا میں پھر سو گیا, اور مجھے نا وہ کچھ دن تک ٹینشن رہی. اچھا جب وہ ٹریگر کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسا اسٹریس ان کو ملے نا جو وہ سیم فیلنگ ٹریگر کر دے, دین ہی ویکس اپ ان اسٹریس اینڈ انزائٹی. تو اس کا یہ ڈیفینیٹلی بریدنگ ٹیکنیکس بڑی ہیلپ کرتی ہیں. بالکل ڈیپ بریدنگ, بالکل یہ جو میں نے کہا نا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, یہ ویگس نرو کے کنٹرول میں ہے. تو ایک چیز, ویسے تو اس میں کافی سارے ٹیکنیکس ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی بھی چہرے کے اوپر زور سے مارے, اس سے بھی ریلیف ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی نا کہ جب ہم پیریفرل ویژن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم کوئی اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت جگہ کے سامنے کھڑے ہیں. انگزائٹی کا پیشنٹ ایسے اس کا ٹنل ویژن ہوتا ہے نا, وہ بالکل پھنسا ہوا رہتا ہے, ہر وقت اس کے ماتھے پہ ایک پریشانی ہے اور وہ ایک ہی جگہ کو لے کے نا ایک ہی پوائنٹ پہ بالکل پھنسا ہوا ہے. پیریفرل ویژن جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, جب آپ پوری اللہ کی کوئی خوبصورت, کوئی مری چلے گئے, کوئی گرینری ہے, اس کو آپ نے کھلی نظر سے دیکھا اور آپ نے نا باہر کی طرف دیکھا, تو ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے, اور ویگس نرو ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. بہت سارے انگزائٹی کے پیشنٹس ایسیڈیٹی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, معدے کا نظام درم بھرم ہوا ہوتا ہے, ڈائجیشن, اور اس کے لیے پھر وہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز بھی لے رہے ہوتے ہیں, معدے کی اور ادویات بھی لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مین برین ہے, معدہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. جب تک مین جو برین ہے وہ سٹریس میں ہے,
ہاضمے کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب آپ حد چیک کریں کہ سٹریس وہیں کا وہیں ہے, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا اور ادویات کا انبار لیا جا رہا ہے. اور یہ جو پی پی آئی ہے, پروٹون پمپ انہیبیٹرز, یہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کرا دیتی ہیں, خاص طور پہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کرا دیتی ہے. وائٹامن B12 کا نروس سسٹم کا اور ریڈ بلڈ سیلز کا کیا لنک ہے وہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے آج کل. تو یہ نہیں کہ وہ میڈیکیشنز جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی کرا رہی ہیں وہ آپ لے رہے ہو, ان کے اور بھی سائڈ افیکٹس ہیں, لیکن جو صحیح تھیراپی تھی وہ اس کی طرف آپ نہیں جا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بس اس بیماری کو کھینچے جا رہے ہو, اس ایک بیماری سے کئی بیماریاں نکلنے والی ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو ہم نے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف لے کے آنا ہے. وہی جو ہم بات کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. ایکسرسائز کرنے سے وہ جو ایپینیفرین اور ایپینیفرین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ میں جو ہارمون, ان کو ہم یوز کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ وہ انگزائٹی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوتی. اور یہ مائنڈ جو ہے ہمارا جیسے اتنی پاورفل چیز ہے نا, سبحان اللہ. یہ جو پلیسیبو کا جو پورا کانسیپٹ ہے یہ اتنا پاورفل ہے. دیر واز دس آئی تھنک کیمیکل اور کوئی بایولوجسٹ, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, ہی واز ورکنگ ایٹ, کہتے ہیں میں فارمیسی میں ہم لوگ ریسرچ کرتے تھے میڈیکیشن کی. تو ہی واز ٹیلنگ کہ میں کینسر کی میڈیکیشن اور میجر بیماریوں کی نا اس پہ ہم ٹیسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں بناتے تھے, پھر ہم ایک ٹیسٹ گروپ ہوتا تھا, کہتے ہیں ان کو ہم میڈیکیشن دیتے, پھر ہم نے ایک اس کا پارٹ ٹیسٹ نا ہم نے پلیسیبو بھی دینا ہوتا تھا سملر سائز گروپ کو. تو کہتے ہیں جنرلی جو میڈیکیشن ہم نے بنائی اس کا افیکٹ ہوتا تھا 75 سکسیس ریٹ نا 75% کے لگ بھگ. کہتے ہیں جو پلیسیبو کا ہے نا, کہتے ہیں وہ کم سے کم بھی نا 25 to 30 ہے. کہتے ہیں ان سم کیسز 40 50 70 75, مطلب ایگزیکٹلی دا سیم افیکٹ جو دوائی نے افیکٹ کیا ہے پلیسیبو کا ایگزیکٹلی سیم افیکٹ ہے. میری اپنی اسٹوری ہے کہ فائنل ایئر میں تھا میں, تو یہ کیسر بھائی تھے, وہ ٹرینر تھے نا, بڑے اچھے ٹرینر, بڑی محبت دکھاتے تھے, بڑا اچھا وہ ٹرین کرتے تھے. تو ایک دن میں جم گیا تو میرے انرجی لیولز بہت گرے ہوئے تھے اور میں بالکل ورک آؤٹ کے موڈ میں نہیں تھا. تو میں نے کہا کیسر بھائی آج ورک آؤٹ نہیں ہوگا, آج میں چھٹی کرتا ہوں. کہتے ہیں ورک آؤٹ کرو گے, میرے پاس ایک ٹیبلٹ آئی ہے, وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ تم کھاؤ گے تو تم ایسا ورک آؤٹ کرو گے. پہلے انہوں نے 15 منٹ مجھے صرف اس جو ہے نا تعریفیں فضائل بتائے. اس کے بعد جب میں نے وہ پی لی, اس کے بعد کہتے ہیں کیسا بہتر محسوس ہو رہا ہے. 15 منٹ بعد نا میں ایسے چارج تھا نا, اور میں نے زبردست ورک آؤٹ کیا. ساتھ میرے دوست بھی تھا. جیسے ہی ہم واپس پہنچے تو میں نے کہا یار سکندر کیا ہی کوئی زبردست, یہ پوچھو یہ کون سی وائٹامن تھی, کیا تھا؟ کہ یار امائنو ایسڈ کی ٹیبلٹ تھی, وہ ویسے ہی تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے, انہوں نے صرف تمہیں ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کیا تھا. اور یقین جانے کہ وہ جب انہوں نے میری وہ 15 منٹ پراپر وہ سائیکو تھراپی کی یا جو میری کاؤنسلنگ کی, تو میرے وہ جو انرجی لیول جو ڈراپ ہوئے تھے وہ پراپر طریقے سے واپس آ گئے. تو شاید پڑھائی کی وجہ سے اس کا اسٹریس ہوگا کہ اس دن میں بہتر نہیں محسوس کر رہا ہوں گا, لیکن ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے صرف پلیسیبو اس نے مجھے ایک برائے نام ایک دوائی دے دی, اور صرف یہ بتا کے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اور مجھے اس نے یہ باور کرایا, یقین کرایا کہ اس سے تمہیں فرق پڑے گا. اور فرق پڑے گا. یہ ایسی ہے کہ ہم لوگ اکثر نا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا وائٹ کوٹ میں ہے, اور وہ ڈاکٹر اس ماحول میں بیٹھے ہیں, تو ہم بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہی ڈاکٹر نا ہمیں کسی کیفے میں مل جائے گا نا نارمل جینس پہن کے, تو ہم شاید اس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. یو نو اٹس دی ہمارا دی وے آر برین ورکس از دیٹ, ہم اگر اتھارٹی سے بات آ رہی ہے اور وہ اس ہمیں لگتا ہے ہمارا بلیف سسٹم اس پر ہے نا, مانتے ہیں ہم, تو ویل اس کا افیکٹ ہمارے پہ ہوگا. اگر ہم نہیں بلیو کرتے نا اٹ ول افیکٹ اس, تو وہ نہیں افیکٹ کرے گا چاہے وہ دوائی کیوں نہ ہو. ایک وہ کیس اسٹڈی بھی بڑی ڈیٹیل میں آتی ہے نا کہ وہ جو نارمنس کزنس تھا, اس کو ایک دن نارمل جا رہا تھا اپنے آفس وغیرہ, تو اس کو نا پین ہوا, ڈائگنوز, تھوڑی سی سویلنگ بھی تھی اسٹمک میں, وہ چلا گیا. یہ پورا ڈاکومنٹڈ کیس ہے. اور وہ گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہلکی سی پین تھی بٹ ہی واز ڈوئنگ فائن. ڈاکٹرز نے کہا آپ کو تو اسٹیج 3 یا کینسر ہے, اسٹیج 4 یا 3 بولا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں مجھے واقعی میں, کہتے ہیں ہاں بھائی جان آپ کے پاس تو صرف اراؤنڈ 1 month to 1.5 months رہ گئے زندہ رہنے کے لیے. وہ کہتے ہیں مجھے اس نے اتنا I was distressed, اور میں نے تو زندگی سے ہار مان لی, اور میں گھر آیا ہوں, مجھ سے ہمت ہی نہ ہو, مجھ سے چلا نہ جائے, میری آواز مدھم ہو گئی, میرے ہاتھوں میں جان مجھے فیل نہیں ہو رہی تھی. میں نے اپنے دروازے کو لاک کر لیا اندھیرے میں روتا رہا, کچھ دن تک میں روتا رہا. میری فیملی مجھے نوک کرتی رہی, نکلیں, میں نہیں. اچھا میرا ویٹ لوز ہونے شروع ہو گیا, میرے ہونٹ ڈرائی ہونے شروع ہو گئے, مجھے عجیب خیالات کہ میں چلا گیا, میرے بچوں کو کون دیکھے گا, میں مرنے والا ہوں, اور سارا ٹھیک ہے. کہتے ہیں جب 1-1.5-2 دن گزرے تو میں نے سوچا کہ میں تو بڑا فٹ اینڈ فائن آفس جا رہا تھا, کام پہ جا رہا تھا. وہ تو جب سے مجھے نیوز ملی ہے میں لیٹ گیا ہوں, اگر مجھے نیوز نہ پتہ چلتی تو آئی واز ڈوئنگ فائن. تو اس نے کہا کہ آئی ول ناٹ گیٹ کیمو تھراپی, اور میں
ऑफिस से कहा कि मुझे 3 महीनों की छुट्टी चाहिए, एंड ही सेड कि जो टाइम मेरे पास बचा है ना, आई विल एंजॉय माई लाइफ, आई विल स्पेंड दिस टाइम विद माई फैमिली, विद माई किड्स, मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा एंड आई विल हैव अ ब्लास्ट. और फिर उसमें ये भी आता है कि उसने कॉमेडी मूवीज़ देखी और सब कुछ, लाफिंग थेरेपी जो है ना वो उसने की, बड़ी प्रैक्टिस. अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो इस तरह रहा तो तकरीबन 1.5 महीने गुजरे ना. उसने कहा कि यार ये नो कि खुदा न खासा मैं कहीं गिर जाऊँ. ही वॉज नॉन बिलीवर. तो मैं चेक तो कराऊँ कहाँ तक पहुँचा. तो जब वो गए तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि आपने कौन सी मेडिकेशन ली है. कहते मैंने कोई मेडिकेशन, ना कीमोथेरेपी, ना कुछ करवाया. कि तुम दोबारा टेस्ट करेंगे, आपके प्रॉब्ली द टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट करेक्ट. दोबारा टेस्ट किए, देयर वाज नो सिम्टम ऑफ कैंसर. सो एक उस पर टाइटल है ना उस रिसर्च का, अ मैन हु लाफ्ड हिज वे आउट. ठीक है, उसके नाम से. यानी उसने हंसते हंसते पॉजिटिविटी के साथ. इवन स्नेक बाइट एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें एक बंदे को कहा गया कि हम आपको स्नेक बाइट देंगे, ठीक है, आपको एक स्नेक बाइट करेगा और जैसे ही करेगा तो हम आपको उसका एंटी वेनम जो है ना वो लगा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है. तो उन्होंने पट्टी बांधी, उसको लटाया पूरे एक रूम में, और उसको ना देयर वाज नो स्नेक, देयर वाज नथिंग. उन्होंने सिर्फ 2 नीडल्स ना उसको ऐसे चुबाई, प्रिकी, सिंपल हाइजीनिक नीडल्स, प्रिकी. उसे चीखा चिल्लाया, ये वो मुझे सांप काट गया, मुझे बचाओ, ये वो. कहते दो ना एंटीवेनम, दो ना. सब उन्होंने कहा एंटीवेनम हमको नहीं देंगे, लेट अस सी कि क्या रिजल्ट होता है. वो इतना पैनिक में, एंड ही डाइड. यस, ही डाइड. और जब उन्होंने आगे उसको बड़ा डेडली एक्सपेरिमेंट कर गया. यस, ही डाइड आउट ऑफ द शॉक और वो सब कुछ. जब उन्होंने उसका वो किया ब्लड, यानी उसको बायोप वो सारा किया, पोस्टमार्टम किया, उसके ब्लड टेस्ट लिए, देयर वर साइंस ऑफ पॉइजन इन हिज ब्लड विदाउट हैविंग अ स्नेक बाइट. क्यों? क्योंकि इंसान को जो माइंड है ना, जितना ये प्रोसेस करता है, जितना यकीन के साथ ना, इवन उमर बिन खत्ताब ने कहा था ना कि माई हार्ट इज एट पीस, आई नो व्हाट इज गोइंग टू हिट मी कैन नॉट मिस मी, and what is going to miss me cannot hit me. So we should be concerned about the things which are in our control. मैं कहता हूँ जो चीज़ें आपके काबू में ना, उनके बारे में परेशान और काम भी करें. एक पॉजिटिव स्ट्रेस लें, यूज स्ट्रेस लें, ओवर स्ट्रेस ना हो, बट डू नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. यार इस्लामी जो कॉन्सेप्ट है ना कदर का, तकदीर का, मैं कहता हूँ कि सुभान अल्लाह, लोग बल्कि इस पे कंफ्यूज होते हैं कि यार जो इस तरह क्यों है. मैं कहता हूँ अगर ये ना हो ना तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो. ये शुक्र है, और शुक्र अल्लाह ताला ने बताया कि यार आपका जो रिस्क है ना वो लिखा हुआ है. ठीक है, अगर नहीं हो ना लिखा हुआ तो भाई फिर मैं तो हर वक्त कंपैरिजन करूंगा, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरा कितनी मेहनत कर रहा है, हम तो इस कंपैरिजन में लगे रहेंगे. फिर मेरी मेहनत ज़्यादा, मेरा रिस्क क्यों कम आ रहा है, या उसकी कम की वजह से ज़्यादा क्यों है. दिस विल जस्ट स्ट्रेस अस आउट सो मच. इसी तरह क्या होने वाला है भाई, जब हमें बता दिया गया कि यार सुभान अल्लाह, इतना सिंपल फार्मूला है कि यार आपकी एक लाइफ है, आपको नहीं पता कितनी है, यू डोंट नो हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट. आपका किस तरह डेथ होनी है इसका सेहत से भी कोई ताल्लुक नहीं है. एक्सीडेंट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे अंदर कौन सी बीमारी चल रही है हमें नहीं पता. आवर जॉब इज़ सिंपली टू do the effort that is required to enter Jannah. बस.